میں ایک ڈی ایس پی ہوں اور آج میرے دفتر میں میرے سامنے ایک بوڑھا شخص بیٹھا لرزتی آواز میں مدد مانگ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے 10 سال پہلے میرے بستے کو کیچڑ میں پھینک کر کہا تھا کہ تمہاری اوقات صرف جوتے پالش کرنے کی ہے۔ اس دن اس کی ہنسی نے میرا دل توڑ دیا تھا، مگر آج اسی ٹیچر کی عزت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ کیا میں 10 سال پرانی ذلت کا بدلہ لیتا یا اسے معاف کر کے خود کو ایک بڑا انسان ثابت کرتا؟ ایک جوتے پالش کرنے والے لڑکے کے ڈی ایس پی بننے کا یہ سفر صرف کامیابی کی نہیں بلکہ معافی کی کہانی ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میرا نام علی ہے۔ میں شہر کے ایک پرانے اور غریب محلے میں رہتا تھا۔ ہمارا 2 کمروں کا گھر بارش میں ٹپکتا تھا۔ امی برتن رکھ رکھ کر پانی جمع کرتی تھی اور ابو صبح سے رات تک ایک دکان پر مزدوری کرتے تھے۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک رات میں نے ابو کو امی سے کہتے سنا کہ زینب، اب مجھ سے علی کی فیس نہیں دی جاتی، شاید اسے پڑھائی چھوڑنی پڑے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں اس رات سو نہ سکا۔ میں جانتا تھا کہ اگر تعلیم چھوٹ گئی تو غربت کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اگلے دن میں نے ابو سے کہا کہ میں کام بھی کروں گا اور پڑھوں گا بھی۔ پہلے انہوں نے انکار کیا، لیکن حالات کے آگے وہ بھی مجبور تھے۔ چند دن بعد میں سڑک کنارے جوتے پالش کر رہا تھا۔ شروع میں بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ کئی لوگ ترس کھاتے، کئی مذاق اڑاتے اور کچھ کہتے کہ پڑھ لکھ کر کیا افسر بنے گا۔ میں خاموش رہتا کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا جواب الفاظ نہیں، کامیابی ہوگی۔ صرف صبح اسکول جاتا، دوپہر کو جوتے پالش کرتا اور رات کو پڑھائی کرتا۔ بعض اوقات بھوک سے سر چکرانے لگتا، مگر امی کی ایک بات ہمیشہ یاد رہتی کہ بیٹا، حالات سے انسان نہیں ہارتا، اگر ہمت ٹوٹ جائے تو پھر ہار مقدر بن جاتی ہے۔ پھر وہ دن آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں کام کی وجہ سے دیر سے اسکول پہنچا۔ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوا، ہمارے استاد ماسٹر حبیب نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میلی قمیض، پرانا بستہ اور گرد آلود جوتے دیکھ کر ان کے چہرے پر نفرت ابھر آئی۔ انہوں نے غصے سے میرا بستہ چھینا اور پوری طاقت سے باہر پھینک دیا اور پوری کلاس کے سامنے بولے کہ تم جیسے غریب لڑکے پڑھنے نہیں آتے، وقت ضائع کرنے آتے ہیں، تمہاری اوقات صرف جوتے پالش کرنے کی ہے۔ کلاس میں کہہ کے گونج اٹھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا بستہ اٹھایا، کیچڑ لگی کتابیں صاف کیں اور خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ اس رات میں بہت رویا، لیکن اگلی صبح میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے میٹرک میں نمایاں نمبر حاصل کیے، اسکالرشپ ملی، پھر کالج اور یونیورسٹی کا سفر طے کیا۔ لوگ حیران تھے کہ جوتے پالش کرنے والا لڑکا مسلسل آگے کیسے بڑھ رہا ہے، لیکن میری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں دن میں پڑھتا، رات میں کام کرتا اور کئی بار جیب میں کرائے کے پیسے نہ ہونے پر میلوں پیدل سفر کرتا، لیکن رکا نہیں۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پولیس سروسز کا امتحان پاس کر لیا، ٹریننگ مکمل ہوئی اور چند سال بعد میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فیض ہو گیا۔ جس دن میں نے پہلی بار وردی پہنی، میری امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ابو خاموش کھڑے اپنی نم آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ ریڈر نے بتایا کہ ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے اجازت دی اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ ماسٹر حبیب تھے، میرے وہی استاد، مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا اور آنکھوں میں غرور نہیں، بے بسی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا ایک قانونی مسئلے میں پھنس گیا ہے اور وہ مدد چاہتے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا اور میرے ذہن میں وہی پرانا منظر گھوم رہا تھا۔ میرے پاس موقع تھا کہ میں بدلہ لے سکا تھا، لیکن پھر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ میں نے فائل بند کی اور پوچھا کہ سر، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے غور سے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں مسکرایا اور کہا کہ میں وہی لڑکا ہوں جس کا بستہ آپ نے 10 سال پہلے پھینکا تھا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ سر، اگر اس دن آپ مجھے ذلیل نہ کرتے تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور میں نے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ان کی مکمل مدد کی۔ جب وہ دفتر سے باہر نکلے تو بار بار میرے لیے دعائیں دے رہے تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اصل کامیابی عہدے یا طاقت کا نام نہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے
کہ انسان طاقت ملنے کے بعد بھی انسان رہے۔ زندگی میں لوگ آپ کو آپ کی حیثیت یاد دلائیں گے، خوابوں کا مذاق اڑائیں گے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ محنت، صبر اور ایمان کا دامن نہ چھوڑیں تو ایک دن وقت خود آپ کی کامیابی کی گواہی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، غربت جرم نہیں، ہار مان لینا جرم ہے۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا آپ استاد کو معاف کرتے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔